محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو دین اسلام کے اندر پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس دین اسلام اور امت محمدی ہونے کے لیے انبیاء سابقین میں سے بہت سے انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھ کو نبی نہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما دینا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ فرمان ہے کہ میرے صحابہ انبیاء کرام ان انبیاء کرام کے برابر ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اس کے ٹھیک بالمقابل حجۃ الوداع کے موقع پر ان صحابہ کرام کی تعداد جو میدان عرفات کے اندر جمع تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ بھی تقریباً 1,24,000 کے آس پاس تھی، اور وہ صحابہ کرام الگ تھے جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، دور دراز علاقوں میں موجود تھے۔ تو ایک ایک صحابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو قدر ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے برابر کی ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان انبیاء کرام کے بعد سلسلہ بائی سلسلہ انبیاء کرام آ رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی تمام کی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے جو دین منتخب کیا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم آپ کو عطا کیا تھا۔ مسلمان یہ نام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والے کو دیا تھا، ایک لقب دیا تھا مسلمان۔ ہوا سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہاری ملت جو ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کام بتلایا تھا وہ یہ بتلایا کہ میری ملت کے اندر آنے والے لوگوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو اللہ ہر تمہارے کام کا کارساز بن جائے گا، اور تمہارے ہر کام میں، تمہاری ہر مصیبت میں، تمہاری ہر مشکل کے اندر تمہارا مددگار بن جائے گا۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اندر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کر کے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کتنی عظمت والی بات ہے یہ۔ ان تمام باتوں سے ہم اس
ملت کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے۔ آج ہم جس ملت کے اوپر چل رہے ہیں وہ ہماری خود ساختہ ملت ہے۔ جس دین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جس دین کے اوپر رہ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، وہ ہماری خود ساختہ ہے۔ خود ساختہ کیسے؟ اگر ہماری مرضی ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں پڑھیں گے۔ ہماری مرضی ہوگی تو ہم نیک کام کریں گے، ہماری مرضی ہوگی تو نہیں کریں گے۔ ہمیں جوا کھیلنا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کھیلیں گے۔ ہمیں شراب پینا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کھیلیں گے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے۔ ہمیں شادیوں کے اندر فضول خرچی کرنا ہے تو ہم کریں گے، بھاڑ میں جائے شریعت، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ارے میاں یہ تو ہمارے پرکھوں سے ہوتا چلا آیا تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے پرکھے ناراض نہیں ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ کون سی شریعت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نے اپنی منمانی شریعت ایک بنا رکھی ہے، اسی شریعت کے اوپر رہ کر ہم اپنی زندگی کو بتائیں گے۔ اور میاں مرنے کے بعد کس نے دیکھا؟ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ تو کیا ہم اس وقت میں دیکھیں گے جب عذاب کے فرشتے کوڑا لے کر ہمارے لیے قبر کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم سے جب سوال جواب کریں گے تب دیکھا جائے گا؟ کیا آج ہمارے پاس اللہ نے ہم کو وقت نہیں دیا ہے؟ جس وقت کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا، تو کیا جہنم کے اندر جب ہماری حاضری لگ جائے گی تب دیکھا جائے گا؟ جب کسی کام کے لیے ہم کو موقع نہیں رہے گا تب دیکھا جائے گا؟ کب دیکھیں گے ہم؟ اللہ نے جو ہم کو اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمام کی تمام نعمتیں ہم نے تم کو دے دی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان تمام نعمتوں کو یوز کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو میاں دیکھا جائے گا، ابھی کوئی بڑھاپا آ رہا ہے، پڑھ لیں گے، شریعت کے اوپر چل لیں گے، ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہمیں اپنی موج مستی کر لینے دو۔ تو کیا ہم اس بات کے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے ہیں کہ ایک جوان عورت ایک بوڑھے سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتی وہ تو بیکار ہے، کیا فائدہ اس کا؟ شادی تو جوان مرد سے ہی کرتی ہے۔ تو کیا ہم نے عبادت کو اتنا بیکار سمجھ لیا ہے کہ ہم بڑھاپے کے اندر آ کر مسجد کے اندر حاضری دیں گے، جوانی کو اپنی موج مستی کے اندر گنوا دیں گے؟ میرے بھائیوں، موقع ہے، وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 علم ایسے ہیں جو صرف اپنے ہی پاس رکھے ہیں، جن میں سے پہلا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ کچھ نشانیاں موجود ہیں، ان کو بتلا دیا ہے، لیکن کب آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں۔ جیسا کہ موجودہ وقت میں دیکھتے ہیں ہم، بڑی بڑی سائنسدانوں نے مشینیں لگا رکھی ہیں، لیکن بھوکمپ آ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا۔ ارے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ پایا، کب کیسے آ گیا؟ یہ ہماری مشین نے بتایا ہی نہیں، ہمارے علم کے اندر آیا ہی نہیں۔ تو کیا اس وقت میں دیکھا جائے گا جب قیامت کا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ اللہ نے اس کا علم رکھا ہی نہیں کسی کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں اور کتنی برسے گی کسی کو نہیں پتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو نطفہ جا رہا ہے اس سے کیا بنے گا کسی کو نہیں پتا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے انسان کل کیا کمائے گا۔ انسان کو کل کتنی کمائی ہوگی کسی کو نہیں پتا۔ پتا ہے آپ کو؟ کسی کو پتا ہو تو بتائیے کہ کل کتنی کمائی ہوئے گی؟ کروڑ ہوں گی کہ ایک بھی نہیں ہوگی، کہ 2-4 ہزار یا 2-400 ہوگی؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیے۔ 5ویں چیز جو بتلائی ہے
کہ انسان کی موت کہاں پر ہوگی اور کب ہوگی؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی؟ کسی کو نہیں پتا۔ یہ 5 علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھ رکھے ہیں۔ تو ہم اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، جس کا کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے موت کے آنے کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنی خود ساختہ مذہب کے اوپر چل رہے ہیں؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانیاں ہم قدم قدم پر کرتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں ارے میاں ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو جنت فری ہے، ہم چلے جائیں گے جنت میں، جنت کا پروانہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، جنت کو میری بپوتی ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں، جنت کے لیے اسلام اور شریعت کے اوپر ہر وقت ہم کو چلنا ہوگا اور اس کے اصولوں کے اوپر چل کر زندگی گزارنا ہوگی، خود ساختہ شریعت کے اوپر چل کر اور خود ساختہ مسلمان بن کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے رہے تو شریعت کے اوپر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو اسی درمیان میں دولت سے بھی نوازا ہے۔ اب اس دولت کو پیدا کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ میاں یہ محنت کی کمائی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف میرا حق ہے، ہم چاہیں گے تو خرچ کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں خرچ کریں گے، جہاں چاہیں گے وہاں خرچ کریں گے، چاہے وہ غلط جگہ ہو یا صحیح جگہ، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کے لیے فیصلہ کر کے سنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی دی ہوئی مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے ایک گیہوں کا دانہ لیا اور اس کو زمین میں گاڑ دیا، اس دانے سے ایک پیڑ ہوگا، اس ایک پیڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بالیاں نکالی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے رکھ دیے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک بیج سے 700 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ یہ کس نے بنائے تھے؟ کسی ویگیانک نے بنائے تھے یا کسی پتھر کی مورتی نے بنائی تھی؟ کسی کھڑی مورتی نے یا کسی پڑی مورتی نے یہ بنایا؟ نہیں، بلکہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس اللہ کی قدرت ہے جس کے قبضے قدرت میں سارے ملکوں کی، سارے جہانوں کی بادشاہت ہے، یہ اس نے بنایا۔ تو ایک دانے سے اس نے 700 دانے بنا کر تم کو دے دیے، اور اللہ اس کے اوپر بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہوئی ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی گاڑی کمائی کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی بیاہوں کے موقع پر کہ بھائی ڈی جے ضرور لگے گا، اور اس کے اندر ناچنے والے جو آئیں گے ان کے اوپر 10 کی، 50 کی اور 100 کے نئے نوٹ ہم خرید کے لے کے آئیں گے، وہ لٹائیں گے۔ مسجد کے نام پر یا کسی نام پر اگر ہم سے مانگا جائے تو ہمارے پاس جو ہے پیسے ابھی ہے نہیں، پھر لے لینا، اور اسی شادی کے موقع کے اوپر اگر ہجڑے آ جائیں گے تو ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے اگر وہ 11,000 کی بھی مانگ کر لیں گے تو ہمارے پاس سے فوراً نکل آئیں گے۔ یہ ہو گیا آج کا ہمارا نیچر کہ میاں ان سے عزت ہمیں بچانا تھی، کہیں وہ ننگا ہی نہیں کر لیتے۔ تو یہ تو ہماری خود ساختہ شریعت ہوگی کہ جب ہم اللہ کے لیے نہیں خرچ کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ پیسہ حرام میں جانا ہی جانا ہے۔ اس سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے ہمیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ کا دوسرا فیصلہ ہے کہ ایسی جگہوں پر خرچ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس ساری خود ساختہ شریعت سے نکل کر
शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की पैरवी करना है, और इस सबको हमें सीखना है। बिना सीखे हम खुद साख्ता शरीयत पर चल कर ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत मौका भी दिया है, कोई पता नहीं, इससे पहले हमको अपनी शरीयत सीखना है। बिना सीखे हुए हमें अपनी जरदोजी भी नहीं आती है, बिना सीखे हुए आरी की सुई भी नहीं चला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बिना सीखे हुए। तो इतना बेहतरीन दीन है इस्लाम, हम क्या बिना सीखे हुए उसके ऊपर चल सकते हैं? ये तो हमारी फिर नादानी, कम फहमी, कम अकली हमको सब, हमको बेवकूफ़ कहा जाएगा। बिना सीखे हुए अपनी शरीयत के ऊपर चल रहे थे, बिना सीखे हुए गाड़ी को ड्राइव करते हुए चले जा रहे, तो आगे जाके एक्सीडेंट तो होना ही है। तो हमें ये सब सीखना है। हमको नमाज के लिए जो हमने आपको फ़राइज़ नमाज बतलाए थे, 14 फ़राइज़ जो आपको पिछले हफ्ते में पूरे के पूरे गिनवा दिए थे, और पिछले 3 जुमों के अंदर थोड़े थोड़े करके आपको याद कराए थे। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं। नमाज जब हम पढ़ने खड़े हो रहे हैं तो हमको पूरी नमाज सीखना भी है। तो नमाज के अंदर जब हम खड़े होंगे तो हमारे लिए पहला फर्ज ये है कि हम नियत करेंगे, और नियत करने के बाद में अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे। हाथ बांधने के बाद में अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की पूरी सूरत पढ़ना है, ये हमारे लिए वाजिब है। अगर हमने अपनी नमाज के अंदर अल्हम्दु की सूरत नहीं पढ़ी तो हमारी नमाज नहीं होगी। अकेले नमाज की बता रहे हैं, इमाम के पीछे की नहीं। अल्हम्द का पढ़ना ये हमारे लिए वाजिब है। दूसरा फर्ज ये है कि अल्हम्द के साथ में हमको कोई सूरत मिलाना है, छोटी से छोटी कोई सूरत हमको मिलाना लाजमी है। अगर हमने नहीं मिलाई और खाली अलहम्दो पढ़ के हमने रुकू कर लिया तो हमारी नमाज नहीं होगी, वाजिब छूट गया। इसके बाद जितने फ़राइज़ है 2-2, 3-3 करके हम आपको इंशाअल्लाह हर हफ्ते बताते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मोहम्मदिया के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।